بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پورے ملک کے اندر حالات بہت زیادہ خراب رہے، اخلاقی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جو خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس کے خلاف، اور ملک کے مختلف شہروں کے اندر احتجاج ریکارڈ ہوا۔ کراچی کے اندر شارع فیصل اور چندی گڑھ روڈ اور دیگر علاقوں میں ٹریفک کا معمول بند رہا، روانگی بند رہی ٹریفک کی، اور شہریوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اسی طرح لاہور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر۔ اسلام آباد میں تو خیر رسائی نہیں کسی کی، تو راولپنڈی کے اندر، پشاور کے اندر، مختلف شہروں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا۔ اور یہ ملک کے لیے بہت تفتیشناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں حالات بہتر ہونے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کون سی ایسی وجوہات بن رہی ہے جن کی وجہ سے ملک کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج اعظم سواتی صاحب کی جو سینیٹر ہیں، ان کی پریس کانفرنس بھی تھی، جس کو تو دیکھ کر سن کے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور میں بہت زیادہ افسردہ ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ کیا ہمارے ملک کے حالات کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس سے مت جا رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بتایا اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے کہ ہمیں ایک ویڈیو بھیجی گئی ان نون نمبر سے، اور وہ میری وائف کو ان نون نمبر سے کال آئی، اور اس کے بعد اس کو ویڈیو سینڈ کی گئی، اور جب اس نے اپنی بیگم نے اس کو اعظم سواتی صاحب کو کال کی اور وہ رو رہی تھی اور اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے اپنی بیٹی کو کال کی، ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں بات نہیں کر رہی اور روئے جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ان کو ویڈیو بھیجی گئی، تو اس نے اعظم سواتی صاحب نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں نمازی، رات کو 9 بجے سونے والا اور صبح تہجد کے ٹائم اٹھنے والا بندہ ہوں، اور یہ جو مجھے اٹھا کے لے گئے تھے انہوں نے ویڈیو بنائی ہوگی، اس میں ایڈیٹنگ کی ہوگی۔ تو اس کی بیٹی نے کہا نہیں پاپا، یہ آپ کی اور ماما کی ویڈیو ہے، تو یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور ان سے کون پوچھے گا، اور کون بتائے گا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ اور یہ ساری صورتحال بہت زیادہ خراب کن ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو اپنی آنے والی نسلوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کسی کی بھی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، کسی کی بھی اپنی اس کی فیملی کے ساتھ ہو یا کوئی اور کسی طرح کی ویڈیو ہو، تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ آپ کی بات نہ مانے تو اس ویڈیو کو نشر کر دیا جاتا ہے، یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھا کے ان کو برنا کر کے مارا جاتا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے ہماری نسلوں کو، یا ہم اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو یہ انتہائی تفتیشناک بات ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور جو اعظم سواتی صاحب نے جن کا بتایا، جن کا نام لیا، تو وہ ہی طاقتور حلقے ہیں، ان سے ہی ہم تو ان سے ہی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں۔ جب معاملات کوئی ہوتے ہیں تو انہی طاقتور حلقوں سے ہی امید ہوتی ہے، اسی جو ایوان ہوتے ہیں، انہی ایوانوں سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ جب انہی ایوانوں کے اوپر الزام لگتا ہے تو پھر کس سے توقع کی جائے کہ کون انصاف کرے گا، اور شکایت کس سے کی جائے، اور کون دلاسا دے گا اس قوم کو؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب جو کارکن تھے پی ٹی آئی کے، شہید منظم، ان کو ان کے لواحقین جو تھے وہ خان صاحب سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گئے، اور وہ جو ماں تھی اس شہید کی، اس نے اپنے دعائیں دی خان صاحب کو، اور کہا کہ میرا بیٹا آپ پہ قربان ہو گیا، اور میرے اگر اور بیٹے بھی ہوتے وہ بھی میں آپ پہ قربان کرتی۔ اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ تو
بہت ہی سارا دن آج یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے بہت ہی افسردہ رہا اور بہت ہی تکلیف دہ عمل رہا. تو مجھے کچھ چیزیں یاد آئی جس میں کچھ عرصہ پہلے پیس پارٹی میں کے دور میں جب ان سے پہلے مشرف کے دور میں جو بی بی کی شہادت ہوئی اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے. ان کے لواحقین ویسے ہی گھوم رہے ہیں. ان کو کیا اب تک انصاف ملا؟ نہیں ملا. نہ ہی ثانیہ کارساز کے قاتلوں کو سزا ہوئی، نہ ہی راولپنڈی لیاقت باد میں جو سانحہ ہوا ان کے قاتلوں کو سزا ہوئی. تو ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آج دن تک کسی بھی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کو انصاف ملتا ہے. تو انصاف ملتا ہے کس کو؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو انصاف ملتا ہے. پلاٹ دینے والوں کو، پلاٹ خریدنے والوں کو، پراپرٹی والوں کو، ڈالرز والوں کو، ان کو انصاف ملتا ہے. اس ملک میں ایسے غریب لوگوں کو جو شہادتیں دیتے ہیں اپنی اس ملک کے لیے، تو ان کو انصاف ملتا ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کے علاوہ وہ جو خان صاحب نے ان کی جو شہید تھا وہ اس کے والدہ کو کچھ رقم بھی دی نقدی کی صورت میں، اور ان کے ساتھ عہد کیا کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا ہمیشہ کے لیے ہم خیال رکھیں گے. اور خان صاحب نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے ان کا تمام خیال رکھنا. تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی صحت تندرستی دے اور ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا مستقبل ان کا بنائے اور اس کے ماں باپ کو صبر دے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بحیثیت قوم پریشان کن ہمارے لیے بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اب ان کے سے اوپر کون ہے جو ہمیں بتائے کہ نہیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو اس کا انصاف ہوگا. اور باقی بات اگر دیکھیے تو ساری بات جو ہے اس وقت ملک کے جتنے بھی حالات خراب ہیں ان سب باتوں کا ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیوں کوشش نہیں کی جا رہی. مسئلہ کیا ہے کہ خان صاحب صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرایا جائے، عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے، صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو بھی قیادت جیت کے آتی ہے وہ اس ملک کو چلائے. اور ہم تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو جتنے بھی مطلب کہ طاقتور حلقے ہیں سب سے بڑا طاقتور حلقہ پارلیمنٹ کو تصور کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں آج لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ طاقتور نہیں ہے. جس طرح آج تیسرا دن ہے اور ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. ایف آئی آر درج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہ ہوتی ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہے پولیس کے ساتھ. پولیس کا کام ہوتا ہے اس انفارمیشن کو لے کے اس کے اوپر تفتیش کرنا. اس تفتیش کے اوپر پھر جو بھی ملوث ہوتے ہیں لوگ ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آتے ہیں، ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ ملوث نہیں ہوتے ان کو بری کر دیا جاتا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی. تو اس میں ایشو کیا ہے؟ اگر کوئی جو لوگ بھی خان صاحب یا ان کے جو عزیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نومینیٹ کیا جائے اور ایف آئی آر میں ان کا نام درج کیا جائے تو ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں احساس ہوگا وصیت قوم کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر قانون طاقتور ہے، قانون کے خلاف کوئی بھی جاتا ہے اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے. اگر وہ اس نے جرم نہیں کیا ہوا، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو ہماری عدالتیں جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ انصاف فراہم کر کے ان کو باعزت طریقے سے بری کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو آج 3 دن ہو گئے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. تو جب ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو کیس کیسے آگے چلے گا؟
اور تفتیش کیسے ہوگی. ابھی تک ملزم کے جس قاتلانہ حملے میں ملوث تھا اس کے ایک ماموں کو اریسٹ کیا گیا. اس نے اپنی موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑی کی تھی, اس کو اریسٹ کیا گیا. لیکن جب ایک کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی تو اس کو آگے لے کے کیسے جائیں گے. اسی کیس کے متعلق شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ فل کورٹ جو بینچ ہے وہ بنایا جائے, تو اس کے اندر تمام ججز جو ہائی لیول کے ججز ہیں وہ اس کے اندر بیٹھیں, ان کی جوڈیشری کے انڈر میں اس کی تفتیش ہو اور جو کچھ بھی ہے سچ اور جھوٹ سامنے آئے. ہم بحیثیت عوام یہ نہیں کہتے کہ فلاں مجرم ہے اور فلاں ملزم ہے. ہمارا مطالبہ ہے بحیثیت ایک پاکستانی قوم ہونے کے کہ جو کچھ بھی ہے عوام کے سامنے لایا جائے, حقیقت اور جھوٹ عوام کے سامنے لے کے آیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور دوسری چیز, یہ چیز ہمیں سمجھائی جائے کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی طاقت کون سی ہے, ملک کے کون سے ادارے ہیں, انصاف فراہم کرنے والے کون سے ادارے ہیں, تفتیش کرنے والے کون سے ادارے ہیں, ملک کو چلانے والے کون سے ادارے ہیں, پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کیا حیثیت ہے, جوڈیشری کی کیا حیثیت ہے, اور ملک کے اندرونی معاملات کو چلانے والے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی کیا حیثیت ہے. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ سب سے طاقتور ہے, ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اب یہ ملک کی عوام چاہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نظر بھی آئے, لکھا بھی جائے, پڑھا بھی جائے اور عمل بھی کیا جائے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ ملک کی بقا کے لیے ہیں, اور جو جوڈیشری ہے وہ ملک میں انصاف فراہم کرنے کے لیے. اور اس کے بعد خود مختار ادارہ ہونا چاہیے ہمارے ملک کا قانون نافذ کرنے والے. ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والوں کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی سیاسی نہ ہی کسی اور طرح کا. خود مختاری کے ساتھ وہ اپنے کیس فائل کریں, ان کی تفتیش کریں, آزادانہ تفتیش ہو, اور اس تفتیش کو وہ جب عدالتوں میں پیش کریں تو اس کے اوپر آزادانہ کارروائی ہو اور آزادانہ, سستا اور جلد انصاف فراہم کیا جائے. تو بہرحال یہ ایک بہتر قدم ہے جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا, وزیر اعظم کا, کہ انہوں نے ایک فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے ہدایت جاری کی ہیں. اور اس سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمیں انصاف نظر بھی آئے گا اور ملے گا بھی. تو بہت شکریہ, السلام علیکم.